نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ أخذ ربك اور جب پختہ وعدہ لیا تیرے رب نے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم بنی آدم سے ان کی پشتوں سے نکال کر ان کی اولاد سے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنایا ان کو ان کی جانوں پر أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُوا بَلَىٰ انہوں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں ان تقولوا یوم القیامہ کہ تم کہو گے قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے او تقولوا یا تم یوں کہو یا تم یوں نہ کہہ دو انما اشرک آباؤنا من قبل بے شک شرک کیا ہمارے بڑوں نے پہلے سے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کیا پس تم ہلاک کرتے ہو ہمیں اس کے ساتھ جو کیا باطل کرنے والوں نے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور تاکہ وہ رجوع کر لیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا 22واں رکوع آیت نمبر 172 173 اور 174 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے ایک اس وعدے کا تذکرہ سنا جو وعدہ بنی اسرائیل سے کتاب پر عمل کرنے کی متعلق تھا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ کہ جب پہاڑ ان پر اٹھایا گیا
اور وہ سمجھے کہ اب یہ گرنے والا ہے، تو ان سے یہ عہد لیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے تھامو، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی بنو۔ آج کے سبق میں ایک اور وعدے کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے لیا ہے، اور یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کو ہم عالم ارواح کا وعدہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا، اور یہ بڑا اہم مقام ہے اور ایک اہم واقعہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی روحوں کو نکالا، ان کی اولاد کی روحوں کو نکالا، اور پھر اللہ نے سب سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ سب نے کہا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری ربوبیت کا مسئلہ اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے اور اتنا بنیادی ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بعد میں بھیجا ہے اور اپنی ربوبیت کا اقرار پہلے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر قرآن کریم میں پہلے صفحے پر نگاہ دوڑائے تو آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ رب العالمین، پھر آخر میں جا کر دیکھیں قل اعوذ برب الناس۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کے مسئلے سے قرآن کریم کی ابتدا فرمائی اور اسی مسئلے پر جا کر اختتام فرمایا۔ رب العالمین سے شروع کیا، رب الناس پہ جا کے مکمل کیا۔ شروع میں بتایا لوگوں تمہارا پالنے والا میں ہوں، آخر میں جا کر پھر بتایا لوگوں تمہارا پالنے والا میں ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز میں 4 حالتیں ہیں، حالت قیام ہے، حالت رکوع ہے، حالت سجدہ ہے اور قعدے کی حالت ہے، بیٹھنے کی حالت ہے۔ ان چاروں حالتوں میں اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ موجود ہے۔ حالت قیام میں الحمدللہ رب العالمین، حالت رکوع میں سبحان ربی العظیم، حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلی، اور آخر میں جب دعا ہم کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں نماز کی ہر حالت میں بھی میری ربوبیت کا تذکرہ کر، اور کل جب تو دنیا سے جائے گا پھر تو اس سے قبر میں پہلا سوال یہی ہوگا مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ رب کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے رب مان لو، کہ اتنا ضروری مسئلہ ہے، اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی اسی کا میں نے اقرار لیا، قرآن بھی بار بار اسی مسئلے کو یاد دلاتا ہے، نمازی بھی ہر حالت میں اسی مسئلے کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ عقیدہ پختہ ہو کہ میرا پالنے والا میرا اللہ ہے، وہ میرا رزق دینے والا ہے، یہ عقیدہ جب پختہ ہو جاتا ہے تو یہ سارے برائیوں سے انسان کو روکتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ پالنے والا میری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اس بندے کو شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شرک سے روکے گا۔ اگر یہ عقیدہ پختہ ہے غیر کے دربار پر ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر یہ عقیدہ پختہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ سود نہیں لے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، وہ دوسرے کا حق نہیں مارے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، وہ غصب نہیں کرے گا۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ جب پالنے والا وہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے یہ سارے حرام توپ کرنے کے لیے۔ یہ سارے فساد، یہ سارے بربادیاں تبھی ہوتی ہے جب ربوبیت والا عقیدہ کمزور ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ وہ عقیدہ ہے کہ تمہیں دنیا میں بعد میں بھیجا، اس کا اقرار پہلے لیا تاکہ کل تم دنیا میں جا کر پھر گڑبڑ نہ کرنا، پھر نافرمانیاں نہ کرنا، پھر نہ بھٹک جانا۔ یہ عقیدہ جتنا تمہارا پختہ ہوگا اتنا ہی تم ہر برائی سے بچو گے۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر کامل یقین نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کیا فرمایا جی؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے، یعنی آدم کی پشتوں سے ان کی روح، اس کی اولاد کی روحوں کو نکالا،
پھر اللہ نے ان سے وعدہ لیا ذریتہم آدم کی اولاد سے اور آگے ان کی اولاد سے واشہدہم علی انفسہم اور اللہ نے ان سب کو گواہ بنایا ان کی جانوں پر۔ وعدہ کون سا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب کا رب کون ہے جی؟ اللہ۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بز میں آتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سب نے کہا قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو سب نے وعدہ کیا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، قیامت کے دن کیا کہو گے؟ انا کنا عن ھذا غافلین، یقیناً ہم اس سے بے خبر تھے۔ قیامت میں او جی ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ ہم نے کبھی وعدہ کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو یہ کلمات پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، فرمایا یہ کلمات پڑھے سمجھ کر یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس سے راضی ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، تو یہی تو وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون سا تھا۔ جس نے صبح شام 3 دفعہ یعنی روزانہ 6 دفعہ جو کہے کہ میں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، تو اس کا جواب تو تیار ہو گیا انشاءاللہ۔ جو روزانہ 6 دفعہ کہے میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اس کا جواب تو تیار ہوا۔ جو روزانہ 6 بار کہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہوں، تو اس کا جواب تو تیار ہوا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وعدہ ہم نے عالم ارواح میں لیا ہے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے لیا ہے، لیکن دن قیامت کے کہیں گے انا کنا عن ھذا غافلین، ہم اس سے غافل تھے۔ دنیا میں اس وعدے کو یاد کرو، نماز کی ہر حالت میں یاد دلایا، قرآن میں بار بار یاد دلایا، تاکہ یہ تم غفلت میں نہ پڑو اور یہ وعدہ تمہیں یاد رہے کہ پالنے والا کون ہے جی؟ او تقولو، ایک تو بہانہ یہ ہو دن قیامت کے جی ہمیں یاد نہیں رہا یہ وعدہ، غافل ہو گئے۔ دوسرا بہانہ او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یوں کہو کہ بے شک شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا پہلے سے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا پس تم ہلاک کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ جو باطل لوگوں نے کیا۔ دوسرا بہانہ یہ ہوگا یا اللہ اصل میں جو تیرے رب ماننے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی، اس کی وجہ ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے شرک کیا، اور پھر ان کو دیکھا تھا کہ ہم نے بھی شروع کر دیا، اے اللہ ان کو اصل سزا دیجئے جنہوں نے بنیاد ڈالی، ہم تو بیچارے مجبور تھے ان کو دیکھ کر کرتے رہے۔ رب کہتے ہیں نہ، میں نے ہر ایک سے الگ الگ وعدہ لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ جناب مجھے پتہ نہیں تھا۔ رب کہتا ہے میں نے اپنی توحید کا مسئلہ تو تمہاری کٹی میں ڈال دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں ہو اور ایسی جگہ میں ہو جہاں اس کے پاس کوئی بتانے والا نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، کسی نے کوئی دین کی بات نہیں بتائی، نہ اسے خود پتہ چلی، فرماتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں پھر بھی اس سے پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ اس کا تعلق کسی کے بتانے کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ اپنے مالک کو وہ پہچان سکتا ہے۔ اگر غور کرے تو اس کی فطرت میں، جیسے حدیث پاک میں نہیں آتا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اور وہ فطرت ہی ہے کہ پالنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا کوئی کل یوں نہ کہے کہ جی ہمارا قصور تو نہیں ہے، چونکہ ہم نے بڑوں کو دیکھا تو ہم نے بھی وہ کر لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں، تمہیں بھی پتہ تھا۔ ہر ایک سے اللہ نے وعدہ لیا، ہر ایک کی فطرت میں، مزاج میں، جیسے یہ بات ہے نا کہ بھوک لگے تو روٹی کی طرف رجوع کرتا ہے، پیاس لگے تو پانی کی طرف رجوع کرتا ہے، ایسے ہی ہر ایک کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جب جھکنے کا دل کرتا ہے یا عبادت کا دل کرتا ہے تو اس کی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا تصور ضرور آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے مزاج میں رکھ دیا ہے، فطرت میں رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کل کو یوں نہ کہے انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا، ہم ان کی اولاد تھے ان کے بعد، افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تم ہمیں ہلاک کرتے ہو اس کے ساتھ جو پہلے باطل لوگوں نے کیا، یعنی باپ دادا نے جرم کیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ فرمایا کوئی یوں نہ کہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے وعدہ لیا۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور یہی تو ہماری قدرت کا کمال ہے، ہم آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب العالمین کی آیات ہے نا، اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، ہے کس کا کلام؟ ہے رب العالمین کا کلام، تنزیل من الرحمن الرحیم، رب العالمین کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں اور ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ کی آیات کو سمجھ سکتا ہے۔ بعض نادان کہہ رہے ہوتے ہیں، اس دن بھی ایک مولوی صاحب کا مولوی صاحب کا بندہ کیا کہے، کہتا خبردار قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے، یہ تو بڑا اونچا کلام ہے، اس تک کسی کی رسائی نہیں۔ یہ ابھی چند دن کی بات ہے، اور میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ایک وہ دور تھا جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا تھا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، آمین، جنہوں نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کے اوپر احسان کیا، قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ اس وقت کے مولویوں نے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ کافر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کیا کفر کیا کہ قرآن کا ترجمہ کیا؟ وہ جی قرآن تو عربی میں تھا، انہوں نے دوسری زبان میں بنا دیا اس کو۔ مطلب کیا کہ لوگ اللہ کی کتاب سے دور رہیں۔ اللہ کی کتاب کے جب لوگ قریب جائیں گے تو یہ تو سارے جو ڈھنگوسلے ہم نے بنا رکھے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر درجہ بدرجہ اللہ ان تمام مفسرین کی قبروں کو منور فرمائے جنہوں نے قرآن پاک کے ترجمے کیے، کسی نے اردو میں کیا، کسی نے لفظی کیا، کسی نے باب محاورہ کیا، تاکہ لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور اللہ کی کتاب کے قریب آئیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ کتاب الہی کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کے ساتھ تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر وقت آئے گا فتنے یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی یکے بعد دیگرے گرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی سبیل، کہاں کیسے نکلیں ان فتنوں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کتاب اللہ ہے۔ وہ کیا ہے بولو؟ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ تو فتنوں سے نکالنے کا ایک راستہ ہے، واحد ذریعہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ کرو۔ ہاں ایک بات وہ یہ ہے کہ ہر آدمی خود یہ نہ کہے کہ میں خود تفسیر کروں اس کی، اگر خود ہر بندہ اس میں تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر تو واقعی غلط ہے، لیکن جو ہمارے علماء نے تفسیر کر دی ہے، جو ترجمہ انہوں نے کر دی ہے، اس کو پڑھے گا تو وہ تو عین ہدایت کا راستہ ہے۔
وہ پڑھے گا تو وہ تو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. خود مفسر بننے کی کوشش نہ کرے. من کان فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کی، اپنی رائے سے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اپنی رائے تو اس میں نہ داخل کرے. لیکن جو جید علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا، اگر وہ بھی نہ پڑھے تو مطلب یہ ہوا تو پھر تو قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائے، پھر تو کتاب الہی کے قریب ہی نہ جائے. اللہ اس امت کو کتاب الہی کے قریب جانے کی توفیق عطا فرمائے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور تاکہ لوگ رجوع کریں. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. او لوگو، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سو ہے کوئی تم میں سے جو نصیحت حاصل کرے. ارے کوئی تو ہو جو میری کتاب سے نصیحت حاصل کرے. کتاب اللہ سے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. اللہ ہمیں اور پوری امت کو اپنی کتاب کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. اور جب تیرے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے، ان کی اولاد سے یہ پختہ وعدہ لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور ان کو گواہ بنایا ان کی جانوں پر. الست بربکم. کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا. انہوں نے کہا کیوں نہیں. شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم کہو گے قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم اس سے غافل تھے. او تقولوا، یا تم یوں کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، بے شک شرک کیا ہمارے بڑوں نے پہلے سے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ. اور ہم ان کی اولاد تھے ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. کیا پس تم ہلاک کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ جو کیا نافرمان لوگوں نے، مجرم لوگوں نے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ. اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور تاکہ وہ رجوع کر لیں.